So what is Baba Bulle Shah Rahmatullah alayhi? He's trying to teach us. These awliya kiram, they are teaching you what true Islam, what true Iman is. And if you don't have the ishq of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, let's look at Imam Ghazali Rahmatullah alayhi, such a great wali of his time. Imam Ghazali Rahmatullah alayhi, the scholars are here, and it says that Imam Ghazali Rahmatullah alayhi, whenever he used to read At-Tahiyyat. Now when we stand up for Salah, when we stand up for Namaz, what intention do we have? We have the intention to worship Allah. But my dear Islam brothers, always think to yourself that you are reading Namaz. Why? Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to read Namaz as well. And he says, Imam Ghazali Rahmatullah alayhi, he would keep on repeating the words, As-salamu alayka ayyuhan nabi, As-salamu alayka ayyuhan nabi. Even though if he had to say it 70 times, he would repeat that until he heard a voice, wa alaykumus salam, and then he would carry forward. That is the namaz. I wish if we can have that namaz as well. And then my dear Islam brothers, when we talk about ishq Rasul of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, wallahi al-azim, there is no life, there is no iman, there is no Islam without the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah ta'ala give us true love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and may Allah forgive our sins for the sake of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ameen bijahi nabiyil amin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. What a beautiful speech, mashallah, you are listening. حضرات محترم، ہماری بزم میں حضرت فضیلت الشیخ جناب علامہ شیخ عرفان احمد علاوی تشریف فرما ہے. لندن آف یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. انگریزی میں عربی میں خوبصورت خطاب فرماتے ہیں، اور آپ اور سن کے خوش ہوں گے. آپ کی اردو زبان بھی الحمدللہ جانتے ہیں. یمن سے تعلق ہے. اس سبحان اللہ جی سبحان اللہ انه يتعلق بخطة مباركة. سبحان الله. دعا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لليمن وقال اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا. الحمد لله نحن فرحنا بلقائك يا شیخ ماشاء اللہ. حضرات محترم، تو اب آپ کے سامنے خطاب ذیشان جو فرمانا چاہتی ہستی تشریف لائیں گے. نام و اسکالر، عظیم شاعر، خطیب نکتہ داں حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب العدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منظور نظر. اور بھیرا شریف کا ایک منتھلی میگزین نکلتا ہے ضیاء حرم. عرصہ 6 سال تک اس کے ایڈیٹر رہے ہیں. تشریف فرما ہے. ان کی خطاب سے پہلے قاضی غلام عباس صاحب تشریف لائیں گے، اور 2 اشعار جو ہیں آپ کو سرکار مدینہ علیہ السلام کی نعت شریف کے سنائیں گے. اس کے بعد علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کا روح پرور خطاب جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. لے آؤ یار لنگر نہیں کہا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن ولادت مصطفیٰ. سبحان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ، آج میلاد مصطفیٰ کا خوبصورت جلوس منا کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب روڈوں پر آپ ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے، رسول اللہ کی آمد کے نعروں کو بلند کر رہے تھے، میں یہ بات کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ آج بٹن ٹینٹ کی سڑکوں میں آپ ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے. عرش پر اس ذکر مصطفیٰ کو رب العالمین کی ذات بھی سن رہی ہوگی. اور اسی حوالے سے اعلیٰ حضرت کا ایک ہی شعر عرض کر کے اجازت چاہوں گا. آج اس مبارک محفل میں یہ مجھ سے قبل
جو سپیچ کر رہے تھے حافظ رفاقت اطہری صاحب، یہ میرے شاگرد ہیں اور یہ محفل پاک کی برکت ہے کہ آج تقریباً 20 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی ان سے۔ ڈیوزبری میں انہوں نے 25 سپارے میرے پاس حفظ کیے ہیں، تو میں نے نہیں ان کو پہچانا، تو انہوں نے پہچان لیا کہ آپ میرے استاد ہیں، بلکہ یہ محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی برکت ہے کہ آج ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو میں اسی حوالے سے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، آپ بھی پڑھ لیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دوم دام، کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے، پڑھیں، کان جدر لگائیے تیری ہی داستان، جی یہی چاہتا ہے اعلیٰ حضرت کا، یہی شعر پڑھتے رہیں، کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، او خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ حضرات محترم تشریف لاتے ہیں، حضرت العلام حضرت قبلہ رضا الدین صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ آپ کے سامنے خطاب ذیشان فرمائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جناب شیخ عرفان احمد علاوی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی جو ثنا خان رسول نمبر وہ بھی انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ تکے نہ تو نہیں گلش نہیں کتنی اچھی سبحان اللہ کرنے ہوں، میں ٹھہری تو تکنا سا پیا بھائی او مڑا پرا اتنی خوبصورت خطاب پہ کر رہا ہے عاشق رسول جو قاری صاحب کے شاگرد ہیں رفاقت اطہری صاحب، تب کچھ بندے خدا نے جے بھائی یاتری ماریا میں کہا بھائی ماما شریف بد دیا بھائی اسنی خدمت نہیں ہے کہ نہیں تو اور مڑی میں تکیا تو سب تو پہلا عابد مجید صاحب اٹھے اللہ کی تا کم طور پہ۔ تو میں عرض کروں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے نعت شریف پڑھنی ہے یا تو کرنی ہے یا کسی نے تلاوت کرنی ہے، میرے آقا کا جو بھی گیت گانے والا ہے اور جو بھی ہمارا مہمان ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت کا حق ادا کریں تاکہ یہ انہیں لالچ نہیں ہے۔ آپ کی تقریر کے بعد یہ بات کروں، درود پاک السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا روح جسد الکونین وعلی آلک و اصحابک یا عین حیات الدارین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشراف وعلی آلک و اصحابک یا جامع الاوصاف۔ مخدوم و محتشم علامہ غزالی صاحب، حضرت پروفیسر علائی صاحب، حضرات علماء کرام، برادران والا تبار، وقت غالباً بہت طویل اور مدلل گفتگو کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ حضرات بھی کافی دیر سے بڑے اطمینان، سکون کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ محفل میں تشریف فرما ہیں۔ میں نے جو کلمات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ قرآن مقدس کا حصہ بھی ہیں اور کلمہ طیبہ کا حصہ بھی، محمد الرسول اللہ۔ ابھی یہ سوال سامنے آیا کہ کلمہ شہادت کا مطلب پتہ نہیں کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، تو میں اگر ایک سادہ سا سوال کروں کہ کلمہ طیبہ کا مطلب پتہ ہے؟ کلمہ طیبہ کا مطلب پتہ ہے؟ دوسرے کلمے کا مطلب جتنا دوستوں کو سمجھ آیا آپ نے اس کی تفسیر تو کچھ سن لی، وقت نہیں تھا، ورنہ علامہ صاحب علم کے دریا بہاتے، گھنٹوں اس موضوع پر گفتگو کرتے، لیکن جتنے انہوں نے اشارے کیے اس سے بھی آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا کہ جو ساری دنیا میں کلمے پڑھاتے ہیں انہیں کلموں کا مطلب کتنا آتا ہے۔ جی تو پہلا کلمہ طیب ہے نا، تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ہے نا جی، اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے۔ آغاز یہیں سے ہوتا ہے اور ایمان یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی محاسن ہیں، جتنے بھی کسی کو مقامات حاصل ہوں گے وہ تو ایمان کی صورت میں ہی حاصل ہوں گے نا۔ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، اقبال کہتے ہیں ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ تو ایمان کے جس نقطے کی یہ تفسیریں ہیں، کیا اس ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہے؟ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیے مجھے علامہ غزالی نے کہا ہے کہ بڑی آسان باتیں کرنی ہیں، میں علماء میں سے ہوں بھی نہیں، میرا وہ شعبہ بھی تدریس نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں، علماء کے اپنے معاملات ہیں اور ان کی اپنی اصطلاحات ہیں، ہم مل جل کر ذرا باتوں کو سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں جب دو کلمات الگ الگ ہونا اور مکمل ہوں اپنی ترکیب میں، تو ایک طریقہ ہے کہ کسی حرف عطف کے ذریعے سے ان کے درمیان فاصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جی حرف عطف کے ذریعے سے، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، حرف عطف کے ذریعے سے اس کے درمیان میں فاصلہ کر دیا جاتا ہے، جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ علامہ صاحب سمجھا گئے جی؟ تو لا الہ الا اللہ، اللہ ہمارا معبود ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے نا، اپنی ترکیب کے اعتبار سے، اپنی حیت کے اعتبار سے یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کریں تو ایک مکمل ترجمہ ہے، محمد الرسول اللہ